بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. قرآن مجید کی مبارک سورتوں میں سے ایک سورت یاسین ہے. سورت یاسین کے حوالے سے بہت سی باتیں عوام میں مشہور ہے، لیکن ان تمام باتوں کا ذخیرہ احادیث میں صحیح سند کے ساتھ ان باتوں کی ثبوت نہیں ملتی. اس میں سے بہت سی باتیں بہت مشہور کی گئی ہے. اگر قریب المرگ انسان پر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس کی موت نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک مشہور روایت یہ بھی ہے، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے. اور عوام الناس میں سورہ یاسین کی فضیلتیں بہت زیادہ مشہور بھی ہے. اسی لیے سورہ یاسین کو لوگ مکمل طور پر مستقل اور الگ اس کو پرنٹ کر کے اس کو چھاپ کر لوگ اس کی ختم کے اہتمام کرتے ہیں. جبکہ سورہ یاسین کی خصوصی فضیلتوں کے حوالے سے کوئی بھی حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. جتنے بھی احادیث مشہور ہے وہ پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی. البتہ یہ بات بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، قرآن مجید کی ہر سورت، قرآن مجید کی ہر آیت فضیلت والی آیت ہے، فضیلت والی صورت ہے. قرآن مجید کی ہر آیت، ہر صورت کی فضیلت اور خصوصیت کے لیے بات کافی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انس و جن مل کر، تمام انسان اور تمام جن مل کر بھی قرآن مجید کی صورتوں جیسی کوئی صورت بنانا چاہے وہ بنا نہیں سکتے. لیکن بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن کی خصوصی فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سورہ فاتحہ، اس کی فضیلت پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے. اسی طرح سورہ الف لام میم السجدہ جو ہم پڑھائے ہیں، سورہ ملک جو ہم پڑھائے ہیں، اسی طرح آیتوں میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی خصوصی فضیلت حاصل ہے. اسی طرح آیتوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوتے ہی سورہ آل عمران کی جو آخری رکوع ہے اس کی پیارے پیغمبر علیہ السلام بیدار ہوتے ہی آپ تلاوت کیا کرتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، تو پیارے پیغمبر ان کی تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح آیت الکرسی کی خصوصی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح سورہ الف لام میم السجدہ، سورہ ملک، اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام خصوصی طور پر آپ علیہ السلام جن صورتوں کو خاص مواقع پر آپ جن صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، جس طرح جمعہ کے دن آپ علیہ السلام سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور جمعہ کی پہلی رکعت میں آپ سورہ الف لام میم السجدہ کی اور دوسری رکعت میں سورہ دہر، سورہ انسان کی تلاوت کیا کرتے تھے. عیدین کی نماز اور جمعہ کی نماز میں پیارے پیغمبر علیہ السلام سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح سورہ اخلاص کی الگ فضیلت پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے. معوذتین کی الگ فضیلت پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے. تو
اب یہ سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین کی اس طرح کی کوئی خصوصی فضائل پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ پھر میں اس بات کو دہراتا ہوں، قرآن مجید کی ہر آیت، ہر صورت قرآن مجید کی آیت ہونے کی حیثیت سے، قرآن مجید کی صورت ہونے کی حیثیت سے بہت بڑی فضیلت کے حامل صورت ہے۔ اب ہم اس صورت کے جو مضامین ہے، اس مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت کا آغاز بھی اللہ رب العالمین نے، بلکہ یہ صورت مکی صورت ہے اور 83 آیات پر یہ صورت مشتمل ہے۔ اس صورت کی آغاز اور ابتدا بھی اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات سے کیا ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے وہ حروف جن کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ یاسین، یا کو الگ پڑھا جاتا ہے اور سین کو الگ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کو کاٹ کاٹ کر توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو حروف مقطعات کے حوالے سے صحیح مفہوم یہ ہے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ رب العالمین اس کا مراد بہتر جانتا ہے۔ البتہ بہت سے لوگوں نے اپنی طرف سے اس کی وضاحتیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو صحیح یہ ہے کہ حروف مقطعات کا سب سے بہترین اور اکثر علماء کے نزدیک اس کا بہترین ترجمہ یہی ہے اللہ اعلم بمرادہ۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی، الحکیم جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، والقرآن اور قسم ہے قرآن کی، الحکیم جو حکمت سے بھرا ہوا قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، اللہ قرآن مجید کی قسم اٹھا کر جس بات کی طرف ہمیں یقین دلاتا ہے، جس بات کی طرف ہماری توجہ اللہ رب العالمین مبذول کرتا ہے، انک لمن المرسلین، میرے پیغمبر بے شک آپ یقیناً بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہے۔ قرآن مجید کی قسم اٹھا کر اللہ رب العالمین یہ بیان کرتا ہے انک لمن المرسلین، انک بے شک تو، لمن المرسلین یقیناً بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے۔ علی صراط مستقیم، میرے پیغمبر علی صراط مستقیم، علی صراط آپ ایک ایسے راہ پر ہے، مستقیم جو سیدھی راہ ہے، آپ سیدھی راہ پر آپ ہی ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، تنزیلہ یہ قرآن مجید نازل کیا ہوا ہے، العزیزی سب پر غالب، الرحیم نہایت رحم والے اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن ہے۔ کیوں نازل کیا گیا ہے، کن پر نازل کیا گیا ہے؟ لتنذر قوما، لتنذر تاکہ تو ڈرائے، قوما ان لوگوں کو، ما انذر نہیں ڈرائے گئے، آباءہم ان کے باپ دادے، فہم غافلون سو وہ بے خبر ہیں۔ والقرآن الحکیم قسم ہے حکمتوں سے بھرا ہوا قرآن کی، انک لمن المرسلین بے شک آپ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہے، علی صراط مستقیم آپ ہی صراط مستقیم پر ہے، جس صراط مستقیم کا ہم ہر نماز میں ہم تقاضا کرتے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کو صراط مستقیم چاہیے، یاسین اللہ اعلم بمرادہ والقرآن الحکیم حکمتوں سے بھرا ہوا قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین۔ پہلی بات اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت و امامت کی بات کی، انک علی صراط مستقیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ جب آپ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں تو آپ ہی صراط مستقیم پر گامزن ہے، آپ ہی صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے دائی آپ ہی ہیں، علی صراط مستقیم آپ سیدھے راستے پر ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم جو قاری قرآن ہے، قرآن مجید پر ایمان رکھنے والوں کو اللہ رب العالمین یہ حکم دیتا ہے اگر تمہیں صراط مستقیم پر چلنا ہے تو میرے پیغمبر، ایک تو میرے پیغمبر ہے اور میرے پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ پیغمبر ہوتے ہی صراط مستقیم پر ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے
ہمیں یقین دلانے کے لیے میرے پیغمبر صراط مستقیم پر ہے، جو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، جو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے وہی کرو، تم بھی صراط مستقیم پر ہوں گے۔ اگر صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اسی لیے اللہ کیا فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ بہترین نمونہ کس بات کی؟ صراط مستقیم کے لیے بہترین نمونہ جو صراط مستقیم پر چلنا چاہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، تنزیلہ یہ نازل کیا ہوا ہے، العزیز سب پر غالب، جو اس قرآن مجید کو ماننے سے انکار کرے، جو صراط مستقیم پر چلنے سے انکار کرے، جو حکمتوں سے بھرا ہوا قرآن مجید سے استفاق کرنے سے انکار کریں، تو العزیز ان تمام باغیوں عاصیوں سرکشوں پر وہ اللہ غالب ہے۔ الرحیم جو اس قرآن مجید کو کلام اللہ مانتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر، آپ کی سیرت پر چلتے ہوئے جو لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہیں، الرحیم ان کے لیے وہ اللہ بے حد رحم والا ہے، ماننے والوں پر غالب ذات ہے۔ العزیز سب پر غالب ہے، کن پر؟ البتہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ماننے اور نہ ماننے کے حوالے سے انسانوں کو اختیار دیا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں مہلت ضرور دیتا ہوں لیکن میری تدبیر بہت زیادہ سخت ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ۔ تو تنزیل العزیز، تنزیل نازل کیا ہوا ہے یہ قرآن، العزیز سب پر غالب اللہ کی طرف سے، معاندین کے لیے، منکرین کے لیے، نہ ماننے والوں پر وہ اللہ غالب ہے۔ الرحیم کیونکہ قرآن مجید کے حوالے سے دنیا میں دو رویے پائے جاتے ہیں، ایک ماننے والوں کا رویہ اور ایک ریجیکٹ کرنے والے، انکار کرنے والوں کا رویہ۔ جو انکار کرتے ہیں وہ انکار کر کے بچ نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ جس کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ العزیز، وہ سب پر غالب ہے۔ الرحیم جو ماننے والے ہیں ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ الرحیم بے حد رحم والے، نہایت رحم والے اللہ کی طرف سے یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ جو اس قرآن مجید پر عمل کرے گا، رسول اللہ کی سیرت پر چلے گا، وہ اللہ کی رحمتوں کا قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی مستحق ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، لِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً ان لوگوں کو، ما انذرا نہیں ڈرائے گئے تھے، آباؤہم ان کے باپ دادوں کو، فہم غافلون اس وجہ سے وہ بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سی صدیوں سے عرب میں کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے، تو لِتُنذِرَ اب جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو ڈرانا، ان کو سمجھانا ایک بہت مشقت طلب معاملہ ہے۔ ایک ہے پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھانا، ایک ہے ان پڑھ لوگوں کو سمجھانا۔ تو لِتُنذِرَ قَوْمًا آپ ایک ایسی قوم کو آپ ڈرانے والا ہے، ما انذر آباؤہم ابھی تک ان کے باپ دادوں کو ڈرانے والے ابھی تک کئی عرصوں سے نہیں آئے ہیں، فہم غافلون اس وجہ سے وہ بے خبر ہے۔ تو لہٰذا آپ بے خبروں کو خبر دلانے کے لیے، غافلوں کو آپ غفلت سے جگانے کے لیے ہم نے آپ پر یہ قرآن مجید نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم جیسے غافل لوگوں کو بھی قرآن مجید کو سمجھنے کی اور قرآن مجید سے باخبر ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔